لیکن آج ہم ہیں فرائض سے بھی دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نام کے نعرے لگاتے ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں سر پر ٹوپی رکھ لی بن گئے مسلمان، چہرے پہ داڑھی سجا لی بن گئے مسلمان، کرتا اور پجامہ پہن لیا بن گئے مسلمان۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو سر پر ٹوپی رکھ لینے کا نام مسلمان ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو چہرے پہ داڑھی سجا لینے کا نام مسلمان ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کرتا اور پجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس لیے غلط فہمی ہے، نہ جانے کتنی قومیں سر پہ پگڑی رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، سر پہ ٹوپی رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، چہرے پہ داڑھی سجاتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ جانے کتنی قومیں اللہ اکبر کرتا اور پجامہ پہنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، غوث پاک کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ غوث پاک کے عاشقوں، مصطفیٰ کے امتیوں، ذرا آئے ہو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جانا۔ کون غوث اعظم ہے؟ خدا کی قسم آج دنیا کے اندر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جوان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا بچہ دنیا میں پیدا ہوا، جوان ہوا، عالم بن گیا تو اس کا چرچا عالم بننے کے بعد دنیا میں ہوتا ہے۔ فلاں کا بیٹا عالم بن گیا، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، فلاں کا بیٹا قاری قرآن بن گیا۔ اگر کسی کے بیٹے نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، کسی کا بیٹا MBBS بن گیا تو اس کا چرچا ہوتا ہے اس کے ڈاکٹر بننے کے بعد فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ کسی نے کے بیٹے نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ماسٹر بن گیا، فلاں کا بیٹا پائلٹ بن گیا، فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا۔ لیکن ہم حضور غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی، کیا شان ہے بغداد کے پیران پیر روشن ضمیر شیخ سید عبد القادر جیلانی کی۔ ابھی میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، غوث اعظم کے والد محترم کے خواب میں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں خود میرے آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد بشارت دی اور کہا اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، اور اے ابو صالح سنو، جو تمہارا بیٹا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے، میرا بھی پیارا ہے۔ اے ابو صالح سنو سنو، جو مقام اللہ نے نبیوں میں رسولوں میں مجھے عطا فرمایا ہے، اے ابو صالح اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے اور تمہارے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے لیکن آپ کا چرچا ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ چرچا کر رہے ہیں، غوث اعظم کے نانا چرچا کر رہے ہیں۔ اب میں آگے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوں۔ غوث اعظم کی پیدائش ہوتی ہے کہاں؟ قصبہ جیلان کے اندر سادات گھرانے میں بڑے پیر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کیا تاریخ تھی؟ چاند کی، یعنی چاند کی 1 تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کے نام کی لوگ بریانیاں کھا رہے ہیں، کبھی غوث اعظم کی 11ویں منا رہے ہیں، کبھی خواجہ صاحب کی 6ٹی منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہو کیا گیا؟ ان سنیوں کو ہو کیا گیا؟ خدا کی قسم ہم مقدر والے ہیں، ہمارے مقدر میں غوث اعظم کی 11ویں بھی ہے، ہمارے مقدر میں میرے آقا امام حسین کا کھچڑا بھی ہے، ہمارے مقدر میں خدا کی قسم مسلمانوں میرے غریب نواز کی 6ٹی بھی ہے۔ ہم اللہ والے سے محبت کر کے اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ بڑے پیر دنیا میں تشریف لائے، چاند کی 1 تاریخ تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، پیدائش کے چند جملے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جیسے ہی غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر خوشیاں منا رہی تھی، آپ کے پڑوسی خوشیاں منا رہے تھے، آپ کے والد خوشیاں منا رہے تھے۔ گھر میں بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے، آج بھی بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں منائی نہیں جاتی۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرہ مرجھا جاتا ہے، چہرے پہ اداسی آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم جہاں ہم بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں وہیں بیٹے کی پیدائش پر بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، آج کسی کے گھر بیٹا پیدا
ہوتا ہے اس کا دوست اس کو مبارکباد دینے آتا ہے, اس کا پڑوسی اس کو مبارکباد دینے آتا ہے, اس کا رشتہ دار اس کو مبارکباد دینے آتا ہے. بیٹی کی پیدائش پر کوئی مبارکباد دینے نہیں آتا, نہ لڈو بانٹے جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم سنو, جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بیٹی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو, اے بیٹی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو. ارے میرے مصطفیٰ نے اپنی چاروں بیٹیوں سے بڑی محبت کی, خاص کر سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کی. اللہ اکبر و بتا دیا اے میرے امتیوں, بیٹیوں کو زندہ دفنا کرو بلکہ بیٹیوں کو سینے سے لگاؤ, ان کی اچھی پرورش کرو, ان کا شریعت کے مطابق نکاح کرو. جو ایسا کرے گا وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کر کے بتایا. اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے, آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. پہلے تو آپ کی والدہ خوش تھی, لیکن اچانک کیا ہوا, حضور غوث اعظم کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رونے لگی. کسی نے سوال کیا اے فاطمہ ام الخیر, ابھی تو تم مسکرا رہی تھی, اللہ اکبر اب کیا ہوا, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ اب ذرا جملہ سننا, دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. کون بغداد والے ہیں, کون پیرانے پیر ہیں, کن کی ہم 11ویں مناتے ہیں, ان کی شان کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بڑے پیر کی والدہ, بڑے پیر غوث اعظم کی والدہ نے کہا ہاں میں مسکرا رہی تھی, خوشیاں منا رہی تھی. شروع کیا. خدا کی قسم مسلمانوں, قصبہ جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی, سادات گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان معظمی, فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. دنیا میں آئے, آتے ہی پہلے دن کا روزہ رکھا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. مردے میں ٹھوکر مار دیں تو خدا کی قسم مردہ زندہ ہو جائے, زندے کو مردہ کہہ دیں تو زندہ مردہ ہو جائے. یہ بڑے پیر کی شان ہے, یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. میرے غوث اعظم نے غریبوں سے محبت کر کے زندگی کو گزارا ہے. غوث اعظم نے جس کے لیے دعا کر دی اس کا بیڑا پار ہو گیا. اب ذرا سنیں, جس غوث اعظم کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں, غوث اعظم کی شان دیکھیں, ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اللہ اللہ تاریخ کے اندر میں نے پڑھا, تاریخ کے اندر آتا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ اکبر بغداد شریف کا ایک بہت بڑا تاجر تھا. اللہ اکبر, جس کو تجارت میں مہارت حاصل تھی, کمال تاجر تھا. اس کا نام روایت کے اندر میں نے پڑھا, اس تاجر کا نام ابو غالب تھا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے. میرے غوث اعظم نے آج تک کسی کا دل نہ دکھایا. غوث اعظم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا, غوث اعظم نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. لیکن غوث اعظم کے غلام بریانی تو کھاتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے, رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت سے دور رہتے ہیں. ارے جس غوث کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں, خدا کی قسم اس غوث اعظم نے جب پہلے دن مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے 18 پارے پڑھ کے رکے, 18 پارے پڑھ کے رکے. آپ کے استاد نے کہا بیٹا پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو, بیٹا یہ تو بتاؤ یہ 18 پارے کہاں پڑھے ہیں, باقی کے 12 پارے بھی وہی پڑھ لیتے. تو بڑے پیر غوث اعظم نے کہا تھا حضرت جی میرا مدرسے میں پہلا دن ہے, آج سے پہلے میں کسی مدرسے میں نہ گیا, کسی استاد کے پاس نہ گیا. تو میرے غوث اعظم کے استاد نے کہا تھا بیٹا بتاؤ تو صحیح یہ 18 پارے یا 15 پارے یا 17 پارے, مختلف روایتیں ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں, کہا 18 پارے کہاں پڑے ہیں. تو میرے غوث اعظم نے جواب دیا تھا حضرت جی سنو, جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تو میری ماں فاطمہ ام الخیر ان 18 پاروں کو روزانہ پڑھتی تھی. میں نے اپنی ماں کے شکم میں یہ 18 پارے سن کے یاد کر لیے. آج مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا نیک بن جائے, میرا بیٹا عالم دین بن جائے, لیکن آج میں ان ماؤں کو کہنا چاہوں گا, ان ماؤں کو مشورہ دینا چاہوں گا, ان ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گا تو یہ چاہتی ہے میرا بیٹا نیک بنے, میرا بیٹا نیک پیدا ہو, میرا بیٹا حاجی بنے, میرا بیٹا نمازی بنے. آج حالات اتنے خراب ہے, بچے کی پیدائش کا وقت ان قریب ہے, ماں جھوٹ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ماں سیریل دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ماں مووی دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ماں چغلی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ماں طرح طرح کے گناہ
آ رہی ہے. آج خدا کی قسم مسلمانوں اس ماں کو چاہیے کہ جب اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو جھوٹ نہ بولے بلکہ نماز تہجد ادا کرے, قرآن کی تلاوت کرے, سورہ رحمان کی تلاوت کرے, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے, سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. جس کے بیٹے کی یا بیٹی کی یا کسی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو اس ماں کو چاہیے روزہ رکھ کے زندگی کو گزارے, جھوٹ سے پرہیز کرے, چغلی سے پرہیز کرے. خدا کی قسم یہ تو حق ہے, اب کوئی غوث اعظم دوسرا دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو حق ہے, اب کوئی امام حسین دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو حق ہے, اب کوئی دوسرا غریب نواز دنیا میں نہیں آ سکتا. دنیا کے اندر اب کوئی صابر پاک نہیں آ سکتا. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں آج بھی اگر ماں نیک ہو جائے تو امام حسین تو نہ صحیح لیکن امام حسین کا غلام دنیا میں آ سکتا ہے, غریب نواز کا غلام دنیا میں آ سکتا ہے, صابر پاک کا غلام دنیا میں آ سکتا ہے, اعلیٰ حضرت کا غلام دنیا میں آ سکتا ہے. شرط یہ ہے پہلے ماں کو بھی نیک بننا پڑے گا اور باپ کو بھی